تو ہمیں دین چاہیے یا دنیا چاہیے؟ تو یہ بات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے پیچھے ذرا بھاگو گے اگر تو پھر دنیا مل جائے گا، دین نہیں ملے گا، ہے نا؟ اب دنیا مل جائے گا دین نہیں ملے گا تو بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ہم لوگ طرح طرح سے جو ہے بیانوں میں، لیکچرز میں سنتے رہتے ہیں کہ بھائی اپنا دنیا کے چکر میں دین کا نقصان نہیں کرو، ہے نا؟ آپ لوگ اس طرح کی چیزیں ہمیشہ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں کہ یہ جو دنیا چل رہی ہے، یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ دنیا میں جو ترقیات ہے، دنیا میں جو کامیابیاں ہیں، دنیا میں جو طاقت ہے، جو اس کو حاصل کر لیتا ہے وہی جو ہے راج کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، وہی پاورفل ہوتا ہے۔ تو اب یہ دنیا اور دین کا ہم بیلنس کیسے بنائیں، اس کو سوچنا ہے۔ لیکن اس کو سوچنے سے پہلے میں آپ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کو چاہتا ہوں کہ کلیئر کر دوں، جو ہو سکتا ہے شاید آج آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، کیونکہ آپ نے جتنی بھی تقریر، جتنی بھی تحریر پڑھی ہے، سنی ہے، اس میں آپ نے یہی دیکھا ہے کہ صاحب دنیا اور دین، کہ بھائی اپنے بچے کو جو ہے اگر آپ نے ڈاکٹر، انجینئر بنایا، ٹیچر بنایا تو گویا کہ آپ دنیا کما رہے ہیں، اور اگر اپنے بچے کو آپ محدث بنائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں تو آپ اپنے دین کو بنا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو اپنے ذہنوں سے پلیز نکال دیجئے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا اور دین کا کوئی بھی آپس میں کبھی بھی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ دنیا اور دین آپس میں کوئی دو اپوزٹ چیز نہیں ہے۔ دنیا اور دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کہ ایک کو حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ دوسرے کا نقصان ہونا۔ آپ اگر قرآن کا علم رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں اللہ پاک نے دنیا کو آخرت کے مقابلے رکھا ہے، نہ کہ دین کے مقابلے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، پھر سے بول رہا ہوں، اللہ پاک نے قرآن میں دنیا کو آخرت کے مقابلے میں رکھا ہے، آخرت سے کمپیئر کیا ہے، دین سے کمپیئر نہیں کیا ہے۔ ہر دن آپ لوگ دعا پڑھتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، کہ اے رب تو ہمیں دنیا میں بھی حسنات دے اور آخرت میں بھی حسنات دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا یہ جو ورلڈلی لائف ہے، یہ جو ہمارا یہ زندگی ہے، اس کا مقابلہ یا اس کا جو ایک کنٹمپریری چیز ہے وہ آخرت ہے، پرلوک اور لائف ہیئر آفٹر۔ دین سے اس کو کمپیئر کرنا ہی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو زمانے سے ہم سب لوگ چلے آ رہے ہیں کرتے ہوئے، کہ صاحب دین ورسز دنیا۔ دین اور دنیا دو الگ الگ ٹائپ کی چیزیں ہیں جن کا اصل میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ دین اور دنیا کا کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، the way of life، کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، how your 24 hours should be spent، آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی کیسے چلے گی، تو اس کو گزارنے کے طریقہ کو دین کہتے ہیں۔ تو اب ایک سمپل سا سوال ہے میرا کہ یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ کیا اس دنیا میں کام آئے گا؟ اس میں استعمال کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اسی میں کرنا ہے۔ اس کا مطلب دین نام ہے آپ کی زندگی کو چلانے کے ایک طریقے کا نام ہے۔ ان دونوں کا کوئی آپس میں مقابلہ یا لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اصل مقابلہ ہے دنیا بنانا اور آخرت بنانا۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے دنیا اور آخرت کو رکھا ہے ساتھ میں، نہ کہ دین اور دنیا کو ساتھ میں رکھا ہے۔ اور ہم سب لوگوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بنا لی ہے کہ صاحب دنیا چاہیے، دین لینا ہے تو دنیا چھوٹ رہا ہے، دنیا لے رہے ہیں تو دین چھوٹ رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں گڑبڑ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیے، آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ ہر انسان جتنا بھی یہاں کوئی ہے، ہر کوئی زندہ ہے، سانس لے رہا ہے نا؟ صبح آنکھ کھولنے سے لے کے شام رات میں آنکھ بند کرنے تک آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اب وہ جو آپ چیزیں کرتے ہیں اس میں آپ کے کام بھی شامل ہے، کاروبار ہے، آپ کا پریوار ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا ہے، کھیل کود ہے، ہنسی مذاق ہے، سب چیز شامل ہے۔ اگر ان چیزوں میں آپ اس ایشور کے بتائے ودھان کے مطابق اگر جیون بتائیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاریں گے، تو یہی دنیا کی زندگی جو ہے آپ کی دینی زندگی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کے خلاف جا کے، اس مالک کے خلاف میں جا کے اگر آپ عمل کریں گے تو دین سے وہ ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے دونوں کو تقسیم کر دیا۔ اس 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم نے دو حصہ کر دیا۔ ہم نے کہا کہ صاحب اگر
کوئی بچہ انجینئر بننے جاتا ہے، ڈاکٹر بننے جاتا ہے، ٹیچر بننے جاتا ہے تو وہ دنیا کمانے جا رہا ہے، اور کوئی بچہ عالم بن رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، محدث بنا رہا ہے تو وہ دین کمانے جا رہا ہے۔ تو یہ اتنا ایک غلط بٹوارا ہم لوگوں نے کر دیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہمارا ہو گیا۔ بلکہ جتنی بھی چیزیں، جو بھی نالج، جو بھی فائدہ مند، جو بھی نفع بخش نالج ہے، جو بھی نفع بخش علم ہے، وہ دین کا ہی علم ہے۔ وہ اسلام اس کی بات کرتا ہے کہ ایسا نالج لو، ایسا علم لو جس سے تم دوسروں کا بھلا کر سکو اور اپنا بھی بھلا کر سکو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں دعا میں سکھایا کہ یا اللہ میں سوال کرتا ہوں علم نافع کے بارے میں، وہ علم جو نفع بخش ہو۔ یہ نہیں کہا کہ میں دینی علم کے بارے میں سوال کرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیاوی علم سے بچا۔ علم نافع، علم غیر نافع۔ علم نافع وہ علم جو نفع بخش دے ہو، فائدہ پہنچاتا ہو، اور علم غیر نافع جو فائدہ مند نہیں ہو۔ تو جب ہم نے نالج کو، علم کو، گیان کو بانٹ دیا دو پارٹ میں، وہیں سے گڑبڑی شروع ہو گئی۔ گڑبڑی ایسی ہو گئی کہ پھر ہم نے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی ہر چیز کو بانٹنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ جو ہمارے محلے کے آس پاس جو کچرا ہے، گندگی ہے، اس کو صفائی کرنے کا کام جو ہے یہ دنیاوی کام ہے، یہ دینی کام نہیں ہے۔ لیکن مسجد کو صفائی کرنے کا کام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دینی کام ہے۔ یعنی مسجد صاف ہو تو وہ دینی کام ہے، ہمارے محلے کی صفائی ہو تو وہ دنیاوی کام ہے، ہمارے آس پاس کی تالاب، لیک، جھیل، اس کی صفائی کرنا یہ تو پیور دنیاوی کام ہے۔ ہمارے پاریاورن، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ایٹماسفیئر، اس کا خیال رکھنا یہ دنیاوی کام ہے۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو غلطیاں مسلمانوں نے کی، اور اس کا بڑا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ نقصان بھگتتے بھگتتے اب یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے انہیں لگتا ہے کہ دنیا میں ترقی کرنا، دنیا میں آگے بڑھنے کا مطلب ہے گویا کہ دین کے خلاف جانا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا مسلمانوں نے کیا بنا لیا کہ نہیں صاحب ہم یہ دنیاوی ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے اگر، تو ہم گویا کہ دین سے دور جا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہے جو قرآن سے، صحیح علم سے دور ہونے کی وجہ سے آیا۔ پورے قرآن میں اللہ پاک بار بار آپ کو بتلا رہا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً آسمان اور زمین کے تخلیق میں، یعنی کریشن میں، یہ جو اللہ پاک نے بنایا آسمان اور زمین، وَاخْتِلَافِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور یہ جو دن اور رات آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ جو سمندر میں کشتیاں چلتی رہتی ہیں، اور یہ جو بادل جو آسمانوں میں موو کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو جانور جو ہم نے ہر طرح کے پھیلا رکھے ہیں، ان سب کو بتانے کے بعد اللہ پاک نے کیا کہا؟ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان میں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو ان پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنی نشانیاں دکھانے کے بعد کہہ رہا ہے پڑھنے والے سے کہ تم اس پہ غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، پانڈر اوور اٹ، ریسرچ آن اٹ، فائنڈ ڈیٹیلز اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں پتا کرو کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور اس کے بعد تم اس پہ کنٹرول کرو۔